ایک ٹیسٹ کہیے کہ نمبر 1 سنگت بدلو، سنگت دوست بدلو، ساتھی بدلو، اور رشتے دار تو نہیں بدل سکتے لیکن کم از کم دوست آپ بدل سکتے ہیں، آپ بدلو، نشست و برخاست اپنی بدلو اور اس سے وہ سارا واقعہ بدل جائے گا۔ اور پھر اپنے بزرگ جہاں بیعت ضرور کرو، اطاعت سیکھو، رضا سیکھو، پھر لالچ نکل جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا، لالچ نکل جائے گا۔ لالچ نکل گیا تو پھر وسوسہ ختم ہو گیا۔ وسوسہ ہوتا ہے عام طور پر لالچ کے ذریعے کہ جو ہم دولت کما رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، جو کم حاصل کر رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رہ نہ جائے۔ تو شیطان ڈالتا ہے اپنے دل میں وسوسہ، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، انسان ہو، شیطان ہو، یوسوس فی صدور الناس، یہ جن ہو سکتے ہیں، ناس ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالیں۔ وسوسہ جو ہے یہ بے یقینی سے ہے، وسوسہ لالچ سے ہے، وسوسہ غلط دوست سے ہے، وسوسہ آخرت پر ایمان نہ ہونے سے ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کا وسوسہ کون نہیں ہے، لیکن جانا ضرور ہے۔ یہ لکڑی کٹی ہو رہی ہے، یہ آگ لگے گی، اس کو ضرور لگے گی۔ اب وسوسہ کیا ہے؟ لکڑی ہے تو جہے گی ضرور، کہ جو آیا اس نے جانا ضرور ہے۔ اب مشورے انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ مشورہ کس بات کا؟ نہ ہم نے کچھ چھوڑنا ہے نہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے یہاں، تو مشورہ کس بات ہے؟ ساتھ لے جانے کی تمنا چھوڑ دو، بس وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اور ماں باپ کو زندہ مل جائے تو ان کی اطاعت کرو، وسوسہ نہیں رہے گا۔ وسوسہ ہوتا ہے خفیہ خزانہ، جس کے لٹنے کا اندیشہ، اندھا، بالکل ہی اندھا، اور اسے خیال رہتا تھا کہ جیسے وہ دور کی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ عام طور پر دور بینی کی جو ہے اعلان ادھا بھان کے اعلان ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، بے شمار لوگ کرامتوں کے اعلان کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہونے والے سامنے لکھا ہوا ہے۔ دوسرا آدمی تھا بہرا کانوں سے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے آواز آ رہی ہے، آوازیں بڑی آ رہی ہیں، اس پر کیا خیال ہے؟ یہ اسلام آباد سے آوازیں آ رہی ہیں، پنجاب پر جب آ رہا، پنجاب کی آوازیں آ رہی، بغاوت ہے، میں نے کہا پنجاب بن گیا مبارک۔ اچھا یہ سارے واقعات یہ بہرے آدمی کی بات تھی کہ سنتا تھا دور سے۔ اور ایک آدمی تھا ان میں لباس سے معلوم کوئی لباس نہیں تھا، چیچڑے پہنے ہوئے تھے، پڑے پرانے، اس کا خیال تھا وسوسے والا آدمی تھا، کہتا ہے یہ لوگ اصل میں میری پوشاک کے پیچھے پڑیں گے۔ وسوسہ کیا ہے؟ پوشاک کو بچانا، ظاہری پوشاک، باطنی پوشاک، گھر کے اندر پیسہ، پیسے کے اندر گھر، دولت، مال وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ خیال تھا کہ ہمیں لوگ لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہر دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے غریب کرنا چاہتے ہیں، اور حالانکہ ہر دنیا دار غریب ہی ہے۔ جو آنے والا ہے اس کے بعد کیا دولت ہے؟ ٹھہرنے والی بات تھی، بہت سے بچنے والی بات تھی، وہ تو بچ نہیں سکتی، اب دولت کیا کام آئے گی؟ دولت آئے گی، سانس نہیں آئے گی، سانس اندر سے ختم ہو گیا۔ اب بیماری پر اینک چڑھ گئی، کبھی دیکھا آپ لوگوں نے کہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اینک، ڈاکٹر، اینک کو ڈاکٹر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتی ہے، یعنی کہ آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پوچھو یاداشت کا، یاداشت کا کیا نام تھا اس کا؟ وہ ہمارا دوست ہوتا تھا، بڑا اچھا دوست، نام بھول چاہے دوستی ختم ہو گئی۔ یاداشت کمزور، قوت کمزور، سماعت کمزور، بینائی کمزور، بس ایسے کمزور ہو جاتی ہے، انسان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا آدمی اس بستی کا تھا بیچارہ لنگڑا، وہ سمجھتا تھا کہ ہم بھاگنے والے ہیں، بڑی طاقت والے۔ یہ ہے دنیا داروں کی 4 قسمیں جو اپنے آپ کو اپنی اصل کے علاوہ سمجھتے ہیں۔ اور جو لنگڑا ہے مجھے اللہ نے کہا یا معاشر الجن والانس سے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کیا انسانوں اور جنوں کے گروہ زمین اور آسمان کے حساب سے نکل جاؤ، نکلنا چاہتے ہو تو پھر نکل کے دیکھو، نہیں نکل سکتے جب تک ہم میں حکم نہ دیں، ہم طاقت نہ دیں۔ تو ہر آدمی لنگڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا، حالات کے دائرے سے نہیں نکل سکتا۔ کوئی تو کوئی مجبوری آگے آ کے پکڑ لے گی، کوئی تو کوئی حالات پکڑے گی۔ تم صحیح رہو گے تو محبوب دوستی بنا پڑا ہوگا، کہتے ہو کام چلے پہ آ گیا، چٹھی بن کے آئے گا، تار بن کے توبہ توبہ کیا کرنی آپ نے؟ یہ تو لکھا ہوا کتابوں میں، یا باپ بیٹے کی لاش میں جائے گا یا بیٹا باپ کی نیت اٹھائے گا، یہ تو لکھا ہوا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
کچھ نہ کچھ ہوگا، آج نہیں بھائی 50 سال کے بعد ہوئے گا. تم 100 سال سے اوپر چل جاؤ گے نا، ایک وقت آئے گا. پہلے ایک اور کہانی سن لو، پھر وہ کہانی پھر بتا دیں. ایک عورت تھی دیوی یونان کی، گازر، بڑی مشہور تھی وہ، ہمیشہ جوان رہنے والی. وہ دیوی لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو ایک دنیا کے اندر رہنے والا ایک انسان خوبصورت کرنے کا بند پسند آ گیا. وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس گئی کہ دیوتاؤں یہ مجھے پسند آ گیا بندہ، اس کو بھی دیوتا بنا دو. انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے، انسانوں کو دیوتا نہیں بنا سکتے، ہم لوگ اور مخلوق ہیں، یہ اور مخلوق ہے. انہوں نے کہا کچھ بناؤ، ایسا بناؤ کہ اس کو موت نہ آئے. انہوں نے کہا یہ بھلی مانس ایسا نہیں سکتا. انہوں نے دینی تھی ریکویسٹ کی دیوتا کے ہیڈ ماسٹر کو، اس کو دے لائف. انہوں نے کہا چل دے لائف لانگ، زندہ رہے. محبت ہو گئی، کرنا شروع ہو گئی، شادی ہو گئی. 20 سال 30 سال کے بعد جو آدمی تھا اس کی جھریاں نکلنے شروع ہو گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، ہڈیاں اور ڈھانچے الگ ہونے شروع ہو گئے. 50 سال کے بعد تو بالکل ہی برا حال. جب وہ اور تھوڑا سا قریب ہوا تو اس کی شکل نہ پہچانی گئی، مار نہیں سکتا. حکم یہ ہے دیوتاؤں کا کہ مار نہیں سکتا. اور بندے نے چیخو پکار شروع کر دی، فریاد کہ دیوی تیرا حسن تجھے مبارک، میری جان خلاصی کر، یعنی کہ میں جو ہے نا زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کے اندر غریبی ہو، بڑھاپا ہو، کمزوری ہو، اب بیماری ہو اور طویل عمر ہو، یہ عذاب ہے. اسی کا نام عذاب ہے کہ غریبی ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے اور کوئی دنیا میں اس کا مارا بھی ہے. اور ایک خاص بات سمجھائی تو اس نے کہا کہ تو عذاب ہے. اس کے ساتھ پھر ایک اور کہانی سن. آج کہانی کا دن آ گئی. اچھا عبادت سننے والی کہانی. ایک بادشاہ نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ بتاؤ ہمارے ہاتھ پہ کیا لکھا ہو. پھر تو بات بالکل صاف لکھی ہے، آپ کے سامنے آپ کی اولاد مرے گی. بادشاہ کا یہ کیسا نجومی ہے؟ جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو. پھر ہے کوئی بہتر نجومی؟ ایک آدمی آیا کہ جام کا کیا لکھا ہوا ہے؟ گوال بگان دو، آپ کا سلامتی ہو، مبارکیں ہوں، آپ اپنی اولاد سے زیادہ عمر پاؤ گے. بادشاہ بہت خوش، کہتا حکم بتا، کوئی تیری خواہش پوری کی جائے. کہتے میرے استاد کو بلا دو، رہا کر دو. کہتے وہ کیسے؟ کہتے یہ میرے استاد ہے. کہا اس نے میرے کو یہ جو میں نے کہا ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا، اس نے کہا دیا کہ آپ کی اولاد پہلے مرے گی. میں نے یہ کہا کہ تم اولاد سے زیادہ عمر پاؤ گے، بات ایک ہی ہے. تو کہنے کا طریقہ ہوتا ہے. باہر ایک دن وہ چاروں آدمی، وہ جو کامی والے تھے، ایک بستی والے، چاروں آدمی ادھر بیٹھے غور کر رہے تھے. اندھے نے کہا کہ دیکھو بات جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے. اندھے شاہ کیا اس بندے کو کیا ہوا؟ اندھے شاہ دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے. براہ نے کہا بات یہ ہے کہ میں بھی ان کے گھوڑے کی آواز سمجھا، آ رہے ہیں واقعی. اور وہ جو تھا لباس سے معروم بندہ، انہوں نے کہا خزانہ لینے آئے، میرا لباس چرائیں گے، مجھے پتہ ہے. اب وہ دنیا جا کے چرانے کے لیے آئے. لگ رہا بس سوچتے کہ آپ بھاگتے رہے. سب بندے سے کہنا چاہیے سوچتے کہ آپ بھاگتے رہے، بھاگ ہی نہیں سکتے نا. کہانی تو یہی ہے کہ بھاگ نہیں سکتے، اور جو بھاگنے کی دعوت دے رہا ہے وہ لنگڑا ہے. یہ دنیا وہ ہے جس سے تم اندیشہ نکال نہیں سکتے. اندیشے کے لیے دعا کرو، ایمان جو کبھی ہوگا اندیشہ نکل جائے. اندیشے کو ذکر جلاتا ہے اور ایمان جلاتا ہے. ایمان کبھی ہو جائے، ذکر کبھی ہو جائے، اللہ کا ذکر، او آپ کا ذکر، تو پھر اندیشہ ختم ہو جاتا ہے. اندیشہ لالچ کا نام ہے کہ پیسہ جائے گا جانے دو، جو بچ گیا وہ بھی جانے دو. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غریب رکھے، انشاءاللہ اندیشہ نہیں ہوگا. آپ امیر ہونے کی دعائیں ختم ہو گئی، مانگ مانگے نہیں ہوئے آپ لوگ. آپ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں غریب ہی کر دے. آمین بولا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ امیر سے میں نے شام سے 50 سال ہو گئے دعا مانگتے، یا اللہ ہمیں امیر کر، امیر کر، بدلا نہیں کام. آپ کا مانگو یا اللہ غریب ہی کر دے. بس غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارن در جہاں جز تو حبیبم، پاک برز دارن زیسیاں لادوارم، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم سے ہستم امتی تو گناہ گارم بلیکن خوش نصیب. کبھی ادھر غریب ہو جاتے بہتر ہی ہے. آج چھوٹا بچے دولت پان تو نہیں ہوتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتا ہے، اللہ آپ کو پیسے سے بچائے. اور اللہ بزرگ ہوتے دعا کر دیتے، کہتے بیٹا اللہ تجھے پیسے سے بچائے، اور کہتے خدا تجھے خوشیوں سے بھی بچائے. کہتے اللہ تجھے زیادہ سونے سے بچائے، نیند سے بچائے،
خوشی سے بچائے، پیسے سے بچائے، تو آپ اللہ والے بنو گے تو خود بخود ہی. تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے مطلب دعا کا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے.